बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं DN TV का इस्लामिक प्रोग्राम राइट वे। मैं हूं आपका मेज़बान प्रोफेसर मुफ्ती मोहम्मद कमर ज़िया। आज हम जिस शख्सियत के हवाले से बात करना चाह रहे हैं, सय्यदुना व अमीरुना व अमीरुल मोमिनीन, अदल व शुजाअत, तक़वा व सदाकत के अलंबरदार हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कर्रमल्लाहु वजह। तो इस बेहतरीन शख्सियत के हवाले से बात करने के लिए और इनकी ज़िंदगी से हमारे लिए, मुसलमानों के लिए, तमाम इंसानियत के लिए क्या बेहतरीन रहनुमाई है, इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ ये तीनों मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं। मौलाना शाहनवाज़ फ़ारूकी साहिब, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं मरकज़ी उलमा कौंसिल के। दूसरे हमारे साथ हैं मौलाना मोहम्मद अकबर नक्शबंदी साहिब, जो कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल पंजाब के सेक्रेटरी इत्तलाआत हैं। और तीसरे हमारे मेहमान हैं डॉक्टर सैयद फ़िदा हुसैन रिजवी साहब, जिन्होंने तुर्की से PhD की और सीरत अइम्मा पे सैर हासिल गुफ्तगू करने के माहिर हैं। पहले तो हम अपने मेहमानों को अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया, आप हजरात ने वक़्त निकाला और एक उम्मत की बेहतरीन इमाम और काबिल तकलीद शख्सियत पे बात करने के लिए आपने हमारे प्रोग्राम को वक़्त दिया। तो मैं मौलाना शाहनवाज़ फ़ारूकी साहब हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से तो सर तारुफ़, जो उनकी बेहतरीन खिदमात और उनकी शख्सियत पे रोशनी डाल सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुफ्ती साहब, सबसे पहले आपका, आपके DN चैनल का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने एक अहम मौजू पर अपना नुक्ता नज़र वाज़े करने का मौका फ़राहम किया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शख्सियत मोहताज तारुफ़ नहीं है। अहले इस्लाम व ईमान और अहले कुफ्र व निफाक पूरी दुनिया हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ात गिरामी से बखूबी वाकिफ़ है। जहाँ तक आपके फ़ज़ाइल और अज़मत की बात है, आप वो अज़ीम शख्सियत हैं जो बचपन से जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हैं। आपकी परवरिश आगोश नबुव्वत में हुई है। बचपन में आपने इस्लाम कबूल किया और नबुव्वत के शाना बशाना रहे। शैब अबी तालिब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अपने बचपन में ही आपने मशक्क़त बर्दाश्त की। तमाम ग़ज़वात में सिवाय ग़ज़वा तबूक के आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत के सफ़र पर जाने लगे तो आपके बिस्तर पर सोना जहाँ एक अजीम सआदत थी, वहाँ बहुत बड़ा रिस्क भी था। आपने कबूल फरमाया और लोगों की अमानतों का बोझ जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपकी ज़ात गिरामी पर डाला। अल्लाह ताला ने आपको बहुत सारे शर्फ़ और अज़मतें अता फ़रमाई, जिनमें शर्फ़ इस्लाम है, शर्फ़ सहाबियत है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ात गिरामी का इम्तियाज़, आपकी अज़मत ये है कि आप जमात सहाबा के भी अज़ीम फ़र्द हैं और अहले बैत नबुव्वत के भी आप सरखेल हैं। आपका शुमार दोनों अज़ीम तबक़ात में होता है, जमात सहाबा में भी और अहले बैत नबुव्वत में भी। अल्लाह ने किताबत वही के लिए भी आपको कबूल फ़रमाया। आप वही के अज़ीम कातिब थे। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोतमद भी थे, मंजूर नज़र भी थे, मुहिब भी थे, महबूब भी थे। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर के किला को फ़तह करने की बशारत के साथ जब आपको अलम इस्लाम अता फ़रमाया और इस्लामी लश्कर का परचम आपको सौंपा गया, उस वक़्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया था, मैं परचम ऐसी शख्सियत को दूंगा जो अल्लाह और उसके रसूल से महब्बत करती है। फ़कत वो ही अल्लाह और उसके रसूल से महब्बत नहीं करती, बल्कि अल्लाह और उसके रसूल भी उससे महब्बत करते हैं। गोया आपकी ज़ात गिरामी अल्लाह और उसके रसूल की मुहिब भी है और महबूब भी है। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा एक लश्कर किसी मुहिम पर रवाना किया। हज़रत उम्मे अतिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, उस लश्कर में हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो भी थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस लश्कर के लिए दुआ फरमाते थे
اور خاص طور پہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی کو سامنے رکھتے ہوئے حضور نے دعا فرمائی، اے اللہ مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک آپ مجھے علی نہ دکھا دیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ ہر مومن کے دوست ہیں، ہوا ولی کل مؤمن۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت ساری عظمتیں ہیں، آپ عشرہ مبشرہ میں داخل اور شامل ہیں، اور آپ کی ایک انفرادی عظمت یہ ہے، قرآن کریم کی سورۃ المجادلہ میں 12 نمبر آیت کریمہ، یا ایہا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ ذالک خیر لکم واطہر فإن لم تجدوا فإن اللہ غفور رحیم۔ یہ وہ آیت کریمہ ہے جس پر عالم اسلام میں فقط حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عمل کیا ہے۔ آیت کریمہ نازل ہوئی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پہ عمل فرمایا، اس کے بعد اس کی حکمت پوری ہو گئی، آیت کریمہ حکم کے اعتبار سے منسوخ ہو گئی۔ یہ آیت کریمہ منسوخ الحکم دون التلاوت ہے، اس پہ حضرت علی کی ذات گرامی نے ہی عمل کیا۔ ابو الفدا حافظ عماد الدین ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ قرآن کریم میں ایک آیت ایسی ہے کہ میرے علاوہ اس پہ کسی نے عمل نہیں کیا، اور وہ یہی سورۃ المجادلہ کی 12 نمبر آیت کریمہ ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل بے شمار ہیں۔ مولانا محمد اکبر نقشبندی صاحب، آپ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ کی شخصیت کے حوالے سے آپ بہترین الفاظ میں کیا ان کا تعارف کروانا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے DN TV کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا تاجدار حلتا آپ کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کا موقع دیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ کی ولادت کعبۃ اللہ میں ہوئی، کثیرہ میسر نہ شد این سعادت، بکعبہ ولادت بمسجد شہادت۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کی ولادت کعبۃ اللہ میں اور شہادت مسجد میں ہوئی۔ آپ کو یہ شرف حاصل ہے کہ تاجدار کائنات علیہ السلام آپ نے جد اظہار نبوت فرمایا، اپنے عزیز و اقارب رشتہ داروں کو اکٹھا کر کے اسلام کی دعوت دی، تو سب سے پہلے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے 9 سال کی عمر میں تاجدار کائنات علیہ السلام کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں آپ پر ایمان بھی لایا اور وعدہ کرتا ہوں میرا جینا اور مرنا آپ کے ساتھ ہے۔ اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ آپ نے صرف اعلان ہی نہیں کیا، عملی طور پر جان مال اولاد ہر چیز تاجدار کائنات علیہ السلام کے قدموں پہ قربان کر دی۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا تاجدار حلتا، آپ کو یہ شرف حاصل ہے کہ پوری کائنات میں سیدوں کی نسل کو قیامت تک جاری رکھنے کے لیے رب نے مولا علی کا انتخاب کیا ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کی ساری اولاد سید نہیں ہے، صرف خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، آپ سے جو اولاد ہے وہ سادات میں شامل ہے، وہ سید ہیں، اور انہی سے نسل سادات کی چلی ہے جو تا قیام قیامت رہے گی۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ آپ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ آل رسول میں بھی شامل ہیں، اصحاب رسول میں بھی شامل ہیں، خلفائے رسول میں بھی شامل ہیں۔ حضور سرور کائنات رحمت للعالمین، آپ نے بہت زیادہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کو نوازا اور ارشاد فرمایا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابہا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ، آپ کے بے شمار مناقب، فضائل اور شجاعت و بہادری کے کارنامے ہیں۔
آپ نے ہر جنگ میں ہر موقع پر شجاعت و بہادری کے کارنامے سر انجام دیے، اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کا کردار پوری امت کے لیے مشعل راہ ہے۔ اگر عدلیہ کے بارے میں دیکھا جائے تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ چیف جسٹس یہ نظر آتے ہیں۔ آپ نے قرآن و سنت کی روشنی میں یہ فیصلے کیے، حتیٰ کہ مولا علی کے بارے میں حضرت فاروق اعظم کو کہنا پڑا مولا علی حلاق عمر۔ تو حضرت سیدنا فاروق اعظم، دیگر صحابہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ آپ سے پیار کرتے رہے، اور تاجدار کائنات علیہ السلام آپ نے بھی مولا علی کو بڑا نوازا ہے۔ ہر میدان میں حضرت مولا علی نے طاقت و قوت، شجاعت و بہادری کے کارنامے سر انجام دیے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے جو مہمان ہیں ڈاکٹر سید فدا حسین رضوی صاحب، ان سے میں گزارش کرتا ہوں کہ مولا علی کرم اللہ وجہہ کے حوالے سے مختصر تعارف اور ان کی شخصیت پر روشنی ڈالیے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آغاز سے پہلے ڈی این ٹیلی ویژن کی تمام انتظامیہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ایک ایسے دور میں کہ جب ثقافتی یلغار ہے تو آپ رہنمان یعنی اسلام کو، ان کی سیرت کو لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں تاکہ لوگ ان سے استفادہ کریں، اپنی زندگیوں کو مزین کر سکیں۔ بہت اچھی گفتگو کی دونوں برادران نے۔ میں اسی سلسلے کو تھوڑا سا آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام علی ابن ابی طالب علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ جس کو عمل پیچھے کر دے نسب اس کو آگے نہیں بڑھا سکتا۔ لیکن اب دنیا کے مشاہیر کی ایک فہرست مرتب کر لیں، جی، جتنے بھی ہیں آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جنہوں نے شہرت عام حاصل کیا، اس کی ایک فہرست مرتب کر لیں۔ جیسے دولت میں ہمیں قارون نظر آتا ہے، تکبر میں فرعون، شہزوری میں رستم و سہراب، عدالت میں نوشیروان، سخاوت میں حاتم، فصاحت میں صاحبان، خوش خطیب ابن مکلا، حکمت میں لقمان، زہد میں ابن ادب، مصوری میں مانی، موسیقی میں تانزین، ملگری میں دارشکندر۔ ایک طویل فہرست ہے، چاہے تو یہ ہر میدان کے کوئی نہ کوئی شہ سوار موجود ہے میدان، اور یہ فہرست بڑھتی رہے گی، جی، یہ نیور اینڈنگ ہے۔ جی، لیکن ایک چیز غور طلب ہے کہ جتنے لوگوں نے بھی شہرت حاصل کی انہوں نے فقط ایک میدان میں کام کیا۔ حاتم اگر سخی ہیں تو وہ شجاع نہیں ہے، نوشیروان اگر عادل ہیں تو وہ اس طرح کے پہلوان نہیں ہے۔ اسی طرح حکومت میں اگر کوئی نمایاں نظر آ رہا ہے، کوئی فصاحت میں نمایاں نظر آ رہا ہے، تو فقط ایک شعبے ہیں۔ فقط پوری دنیا میں اگر مولا امیر المومنین علیہ السلام کی ذات ایک ایسی ذات نظر آتی ہے کہ جن میں ایک ہی وقت میں یہ تمام اوصاف نہ صرف موجود ہیں بلکہ درجہ کمال تک پہنچے ہوئے ہیں۔ اور عجیب جو بات یہ ہے وہ یہ ہے کہ ان میں کچھ اوصاف ایسے ہیں، بلکہ زیادہ تر ایسے ہیں کہ جو بظاہر ایک دوسرے سے متصادم ہیں، ضد نظر آتے ہیں، لیکن پھر بھی آپ کی ذات میں ہمیں نظر آتے ہیں۔ یعنی جیسے دشمنوں کے خلاف بڑے مضبوط اور شدید بہادر نظر آتے ہیں، اور دوسرے جو صحابہ یا اہل بیت ہیں ان کے ساتھ بڑی نرمی محبت جب جنگ میں ہوتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ ان کو جنگ کے سوا، لڑنے بڑھنے کے سوا اور کوئی کام ہے ہی نہیں، آتا بھی نہیں ہے۔ لیکن جب کوفہ کی گلیوں میں نکلتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو، یتیموں کو جمع کرتے ہیں اور ان کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں، اور ان کو کہتے ہیں کہ اگر کوئی پوچھے کہ تمہارا باپ کون ہے تو بتانا کہ میرا باپ علی ابن ابی طالب ہے۔ اسی طرح دیکھیں مسئلہ عبادت پر آپ بیٹھتے ہیں تو لگتا ہے کہ اس شخص کو سوائے اللہ کے ذکر کے علاوہ کوئی اور کام ہوگا، لیکن جب مسجد قضاء پر بیٹھتے ہیں تو ایسے ایسے فیصلے کرتے ہیں کہ خود کتابیں بول اٹھتی ہیں کہ علی کا فیصلہ بالکل حق ہے۔ اور فصاحت و بلاغت دیکھیں، عربوں میں فصاحت و بلاغت تھی لیکن ان کا ایک محدود ایریا تھا، وہ شاعری کرتے تھے اور اس میں بھی زیادہ تر عورتوں کے حسن و جمال کے قصے بیان کرتے تھے۔ لیکن آپ نے کس خوبصورت انداز سے نثر کا راستہ اختیار کیا اور وہ خطبات دیے جو تا قیامت فصاحت و بلاغت کے عنوان سے لوگوں کو پڑھائے جاتے رہیں گے۔ یعنی جو پہلے معاشرے میں فصاحت و بلاغت کے لیے وہ فرضی قصے کہانیاں یا عشقی وہ اس طرح کے تصورات سمجھے جاتے تھے، اس سے ہٹ کے انہوں نے فصاحت و بلاغت کی، لیکن حق پہ رہتے ہوئے، ریالٹی پہ رہتے ہوئے۔ دیکھیں نہج البلاغہ کا مطالعہ کریں، اس کے موضوعات کا تنوع دیکھیں، جی، اس میں اقتصادیات بھی ہیں، اس میں سیاست بھی ہے، اس میں اخلاقیات بھی ہیں، کیا کچھ نہیں ہے اس میں۔
आपके कलमात के साथ देखें तो एक एक छोटे छोटे जुमले में हिकमत के बेशुमार मानी परो दिए हुए हैं। आप उनकी ज़िंदगी का मुताला करते जाएं, पहलू खुलते जाते हैं। ये है आपकी शख्सियत का पहलू कि आप में जो सफ़ात हैं वो तमाम की तमाम आला इंसानी औसाफ मौजूद हैं, दर्जा कमाल तक पहुँचे हुए हैं। और बैक वक़्त किसी एक शख्सियत में महाल था, अमलन महाल था कि ऐसे मुतज़ाद शख्सियत नज़र आएँ जो हमें आपकी ज़ात में नज़र आती हैं। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने बड़ी अच्छी सहर हासिल गुफ्तगू की है सब ने माशाल्लाह। तो आप तीनों हजरात में से हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हुलिया मुबारक के हवाले से कोई बात करना चाहे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कद मुबारक ज़्यादा तवील नहीं था, दरमियाना का। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बदन मुबारक फरबा था। ज़रा थोड़ा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का रंग सफ़ेद गंदमी था। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की दाढ़ी मुबारक, रीश मुबारक घनी थी, बरी हुई थी, आपके सीने का इहाता कर लिया करती थी जी। और आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आज़ा के एतबार से इंतहाई मुतनासिबुल आज़ा थे और आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जसामत व क़दामत, आपकी शख्सियत इंतहाई वजी थी। जो आपको देखता वो आपको देखता रह जाता था। मौलाना अकबर साहब, आपने बात की कि कासिमुल विलायत। जी जी। तो अभी इस टाइम जो हमारे यहाँ जो सिलसिले पाए जाते हैं विलायत के, तसव्वुफ के जो सलासिल हैं, जी जी, ये सारे हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तक पहुँचते हैं? ये सलासिल ये सारे हज़रत अली अल मुर्तज़ा तक पहुँचते हैं। बतौर ख़ास सिलसिला नक्शबंदियाँ हज़रत अली अल मुर्तज़ा के वास्ते से यार गार नबुव्वत हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर तक पहुँचता है और तमाम सलासल हज़रत अली अल मुर्तज़ा तक पहुँचते हैं। जी बहुत शुक्रिया। डॉक्टर फिदा हुसैन साहब, आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़िंदगी के जो अदल व इंसाफ के मखसूस वाक़यात हैं, जो उम्मत के लिए रहनुमाई हैं, जो अदलिया के लिए बेहतरीन रहनुमाई फ़राहम कर सकते हैं, उनकी ज़िंदगी के अदल व इंसाफ के कोई वाक़यात हमारे सामने ज़िक्र कीजिए। एक वाक़या नहीं है, बेशुमार है। उनमें से चंद। हत्ता के जो ज़माना था आपके पहले के खुलाफा का, तब भी अक्सर फैसलों के लिए आपको ही बुलाया जाता था। चीफ जस्टिस, जैसे अकबर साहब ने कहा कि उसमें चीफ जस्टिस, सारे कुज़ात बाद में थे, सबसे ऊपर इनका दर्जा था। और उसमें ये था कि अब रायत नहीं करते थे किसी के भी साथ, यानी कानून अमीर व गरीब सबके लिए बराबर। अगर कोई सिफारिश भी आ गया, आपके एक मुहिब थे, आपकी शान में कसीदे भी बयान करते थे, लेकिन जब चोरी की हद उनके ऊपर भी जारी कर दी तो वो आपको छोड़ के चले गए। तो आपने कहा कि जाने दें, अलबत्ता इसने अच्छा नहीं किया। और इसी तरह एक और कबीला आपके पास आया सिफारिश के लिए, इमाम हसन अलैहिस्सलाम से कहा कि आप सिफारिश कर दीजिए। आपने कहा कि बेहतर नहीं है कि मैं बात करूं, आपका हक है, आप कर लें। तो उन्होंने जाके बात की कि मौला हम आपके मानने वाले हैं, ये थोड़ा रायत फरमा दीजिए। तो आपने बोला कि जो मेरे इख्तियार में होगा वो मैं ज़रूर करूँगा। फिर वो इमाम हसन अलैहिस्सलाम से मिले तो उन्होंने कहा कि फिर आप जो है ना वो ताज़ीर के लिए अपने आप को तैयार करें। वो फिर मौला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के पास गए तो आपने कहा था कि मैं जो मेरे बस में है वो मैं करूँगा, तो आपने तो कुछ नहीं किया। तो उन्होंने कहा कि हद जारी करना तो मेरे इख्तियार में नहीं है, वो तो अल्लाह का हुक्म है, वो तो पूरा होना ही होना है। और आपके सामने आके भाई ने भी आके कोई तकाजा किया तो उसको भी उनके हक से ज़्यादा नहीं दिया, खुद भी कभी नहीं लिया। और कहते थे कि जब तक एक सितारा दूसरे सितारे की तरफ झुकता रहेगा, यानी कश्य सिकल की तरफ कितना खूबसूरत इशारा कर दिया कि जब तक एक सितारा दूसरे सितारे की तरफ झुकता रहेगा मैं किसी का हक नहीं लूँगा। मेरा माल भी होता मैं तब भी ना देता, ये तो माल गनीमत है, ये तो बैतुल माल का माल है, मैं किसी को नहीं दूंगा। मौलाना फ़ारूकी साहब, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने खिलाफत में या उससे पहले जो उनके अदल व इंसाफ का कोई बेहतरीन वाक़या है जो हमारे लिए पूरी इंसानियत के लिए रहनुमाई फ़राहम कर सकता है, कोई एक वाक़या आप? हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ज़माना खिलाफत था, आप मसनद खिलाफत पर मुतमक्किन थे। काज़ी शुरैह जी उस वक़्त मसनद इंसाफ पर बराजमान थे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की एक ज़िरा गुम हुई थी, जी। आपने एक यहूदी के पास देखी और काज़ी शुरैह की अदालत में मुकदमा दायर किया कि ये ज़िरा मेरी है और मुझे दिलाई जाए।
اس یہودی نے کہا میری ہے چونکہ میرے قبضہ میں ہے۔ قاضی شریح رحمہ اللہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے گواہ طلب کیے۔ آپ نے 2 گواہ پیش کیے، ایک اپنے بیٹے کو اور ایک اپنے غلام قمبر کو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا نقطہ نظر یہ تھا کہ بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں معتبر ہوتی ہے۔ اچھا، ان کا اپنا نقطہ نظر یہ تھا، ٹھیک ہے۔ قاضی شریح رحمہ اللہ اس بات کے قائل نہیں تھے، تو انہوں نے کہا کہ بیٹے کی گواہی تو آپ کے حق میں قبول نہیں کی جائے گی، البتہ آپ کا غلام قمبر جو ہے اس کی گواہی مانی جائے گی، لیکن ہماری شریعت میں چونکہ گواہوں کا نصاب 2 ہے، کم از کم 2 گواہ، کم از کم 2 گواہ ہونے چاہیے، فیصلہ یہودی کے حق میں ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے خلیفہ اور امیر المومنین ہونے کے باوجود اس فیصلے کو قبول کیا۔ یعنی حالانکہ ان کے اپنے موقف کے خلاف بھی تھا اور اپنا نظریہ جو تھا کہ بیٹے کی بھی گواہی چل سکتی ہے، تو قاضی کو مجبور نہیں کیا کہ نہیں آپ میرے نظریے کے مطابق چلیں۔ بالکل اسی طرح، اور آپ کا یہی طرز عمل اور انصاف پسندی کو دیکھ کر، اصول اور ضابطے کی پاسداری کو دیکھ کر یہودی مسلمان ہو گیا۔ پھر اس نے زیرہ آپ کے حوالے کرنا چاہی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہدیتاً اسے واپس کر دی۔ کیا بات ہے جی، بہت شکریہ جی مولانا اکبر نقشبندی صاحب۔ آپ یہ مثلا ہم دیکھتے ہیں جتنے بھی ہمارے مکاتب فکر ہیں وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی محبت اور بڑا ان کے ساتھ والہانہ تعلق اس کا اظہار کرتے ہیں، تو پھر کیوں معاشرے کے اندر اس طرح کی فضا قائم کی جاتی ہے کہ جس سے لگتا ہے کہ وہ کسی ایک مسلک یا فرقے کی شخصیت ہیں اور باقی جو ہیں ان کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے اور وہ محبت کا حق ہی نہیں ادا کر رہے؟ اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بارے میں ایسے نظریات رکھنا مناسب نہیں ہے۔ آپ اجتماعیت کے علمبردار ہیں اور تمام مسلمان آپ کو مانتے ہیں، داماد رسول بھی ہیں، اصحاب رسول بھی ہیں، خلفائے رسول میں بھی ہے، اور ایک شاعر کہتا ہے جدھر بھی دیکھو علی علی ہے، گواہ مدینے کی ہر گلی ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا اہل بیت رسول میں بھی ہے، اصحاب رسول میں بھی ہیں، خلفائے رسول میں بھی ہیں، تمام کلمہ پڑھنے والے بڑی عقیدت و محبت رکھتے ہیں، اور تاجدار کائنات علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے کہ علی المرتضیٰ سے محبت، آل رسول سے محبت، یہ خدا سے محبت ہے، اور دعا کی ہے یا اللہ جو ان سے پیار کرتا ہے تو ان سے بھی پیار کر۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ آپ کے بارے میں ایسے نظریات رکھنا یہ آپ کے ہیں، یہ ہمارے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ بالاتفاق کلمہ پڑھنے والے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں اور خلیفہ چہارم تسلیم کرتے ہیں۔ قیامت تک حضرت علی المرتضیٰ کی شجاعت و بہادری کے ڈنکے بجتے رہیں گے۔ ڈاکٹر صاحب آپ سے ایک کویسچن یہ ہے کہ یہ بحث میں ہم نہیں پڑھتے کہ خلافت پہلے کس کو ملنی چاہیے تھی، بعد میں کس کو ملنی چاہیے تھی، بس سوال یہ ہے جس میں لوگ پوچھتے بھی ہیں اور لوگوں کے سامنے یہ فائدے کی چیز ہے، جو پہلے 3 دور تھے حضرت ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم کے دور، وہ تقریباً 29 سال یہ بنتے ہیں، 29-30 سال۔ تو اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان خلفاء کی حمایت کی، ان کا ساتھ دیا یا ان کے خلاف چلے؟ اور دوسرا، کوئی ایسی کتاب کے اندر ان کے اپنے اقوال، بعد کی بات نہیں ہم کر رہے، بعد میں لوگوں نے کیا کہا، کیا ان کی اپنی زندگی میں کوئی ایسا واقعہ، کوئی ایسا مقولہ نظر آتا ہے کہ انہوں نے پہلے خلفاء پہ لعن طعن یا تبرہ یا برا بلا ان کو کہا ہو؟ مولا امیر المومنین علیہ السلام کی زندگی نہ کسی سے دوستی پر مبنی ہے، نہ ہی کسی سے دشمنی پر مبنی ہے۔ آپ کی ذات کا ایک ہی مرکز و محور ہے اور وہ ہے رضائے الہی، ذات کبریا۔ اگر آپ نے تلوار اٹھائی ہے تو اللہ کی رضا کے لیے۔ آپ کے سامنے واقعات ہیں کہ حالت جنگ میں ایک نے، کسی دشمن نے آپ کے اوپر تھوکنے کی جسارت کر دی تو آپ نے اس کو قتل کرنے سے چھوڑ دیا کہ کہیں میرا ذاتی غصہ اس طرف نہ چلا جائے۔ پھر ایک اور جنگ میں کسی نے اپنا سطر جو ہے وہ میرا ذرا سوال اس پہ نکال دیا، تھوڑا میں اسی طرف جاؤں گا، وہ اس کو چھوڑ دیا۔ یہ ہے آپ کی جنگ۔ آپ کی صلح بھی اللہ کے لیے ہے۔ جب آپ سے پہلے کی خلافتیں تھیں تو آپ نے دین مبین کی سربلندی کے لیے
ان کے ساتھ پورا تعاون کیا، جہاں پہ بھی جب بھی آپ کو بلایا آپ گئے اور اچھا مشورہ دیا. یعنی اس میں میں آپ کی بات سے ایک سوال میں پوچھنا چاہ رہا ہوں. یعنی جو پہلے 3 خلافتیں تھی اس میں دین کی سربلندی کے لیے پورا انہوں نے ساتھ دیا، تو مطلب پہلے جو 3 خلافتیں تھی اس میں دین کی سربلندی کے کام ہو رہے تھے؟ بے شک جی، اس میں یعنی مسلمانوں کو، تمام مومنین کو اس پر وہ اپنا اتفاق رکھنا چاہیے کہ پہلی خلافتوں میں بھی دین کے کام ہو رہے تھے. اگر دین کے خلاف کوئی کام ہوتا تو آپ ضرور کھڑے ہوتے اور آواز بلند کرتے، نہ صرف آواز بلند کرتے بلکہ جہاد کرتے. ظاہر ہے جو فاتح خیبر ہیں، بدر میں بھی، احد میں، خندق میں، ایسے تمام غزوات میں جو کافروں کو للکارنے والے، بچھاڑنے والے ہیں، وہ حق کہنے سے ڈرتے تو نہیں. بلکہ جب آپ کو خلافت آفر ہوئی تھی تو تب بھی کہا تھا کہ میں مشیر بہتر ہوں، میں وزیر بہتر ہوں. یہ کس موقع پہ میرے ذرا نالج میں اضافہ کر دیں، کب آپ پھر کس ذرا تھوڑا واقعہ؟ جب تیسری خلافت کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد لوگ لوٹے آپ کی طرف، متوجہ ہوئے آپ کی طرف، تو آپ نے کہا تھا کہ آپ لوگ ابھی آ رہے ہو، بعد میں آپ نے میرا ساتھ نہیں دینا، میرے اپنے اصول ہیں، آپ میرا ساتھ چھوڑ دو گے، جو کسی اور کو دیکھ لو، بہتر یہ ہے کہ میں اپنا وہی منصب جاری رکھوں مشیر والا، کسی کو بھی بلا لو. ڈاکٹر صاحب آپ نے بہترین اس پہ وضاحت فرمائی ہے کہ جو صحابہ کرام کے اس سے پہلے جو ادوار تھے ان کا انہوں نے ساتھ بھی دیا، اور پھر اس میں جو حق اور دین کے کام ہو رہے تھے اس میں پورا انہوں نے ان کے ساتھ حمایت کی اور اس کے اندر پورا دست و بازو بنے رہے. حضرت مولانا اکبر صاحب آپ سے ایک سوال یہ ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بے شمار اقوال ہیں، وہ بھی میں چند ایک ذکر کرتا ہوں، لیکن ہمارے ہاں یہ سوشل میڈیا آپ دیکھتے ہیں نا، اس میں فیس بک اور یہ مختلف چیزیں جو ہیں، اس پہ کوئی بھی جملہ لکھ کے نیچے لکھ دیتے ہیں حضرت علی کا فرمان. تو اس طرح کا ایک سلاب ہمیں نظر آ رہا ہے، یہاں تک کہ جو ناجائز تعلق والے لوگ ہیں، وہ لڑکا لڑکی، ان کے جب آپس میں جدائی ہوتی ہے تو وہ بھی اس طرح کی فضول سی بات لکھ کے نیچے اقوال علی کا وہ حوالہ دے دیتے ہیں. نہج البلاغہ میں حضرت علی المرتضیٰ کے ارشادات مبارک موجود ہیں، اور کئی ایسے اقوال ہیں جو صرف آپ کی طرف منسوب کیے گئے ہیں. ایسے ہی بزرگان دین کے بارے میں بھی اقوال منسوب کیے گئے ہیں، جیسے پیر مہر علی شاہ صاحب کے بارے میں کہا ہے کہ چپ کر مہر علی تھے جان نہیں بولن دی. یہ آپ کے شعر نہیں ہیں، یہ ٹولے مائیے آپ کے نہیں ہیں. ایسے ہی حضرت علی المرتضیٰ کی طرف بھی کئی اقوال منسوب ہیں. آپ کے نہج البلاغہ میں ارشادات عالیہ موجود ہیں. چند اقوال ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے، وہ زیادہ تر نہج البلاغہ میں ہیں. یہ وہ اقوال ہیں جو امت کے لیے بہترین رہنمائی اس میں فراہم کرتے ہیں، ہمارے حکمرانوں کے لیے بھی. اس میں ایک مقولہ ہے کہ رعایا پر درندہ بن کر مسلط نہ ہونا، وہ تمہارے بھائی ہیں یا انسان ہیں. یعنی اگر مسلمان ہیں تو تمہارے بھائی ہیں، اگر غیر مسلم ہیں تو کم از کم انسان تو ہیں وہ. تو اس میں ہمارے حکمرانوں کے لیے کیا اس میں بہترین ان کے لیے لائحہ عمل ہو سکتا ہے؟ اس میں تھوڑی سی اس کی وضاحت ہو جائے کہ ان کو اس قول کی روشنی میں کس طرح لوگوں کے ساتھ اچھا رویہ رکھنا چاہیے. اپنا طرز عمل تبدیل کرنا چاہیے، اپنا طرز عمل تبدیل کرنا چاہیے کہ لوگوں کو بھی انسان سمجھنا چاہیے اور ان کو بھی اپنے سمجھ لیں کہ بلکہ اپنے آپ کو ان کا خادم سمجھنا چاہیے، خود بھی انسان بننا چاہیے اور انسانوں کو انسان سمجھنا چاہیے. جی آپ 2 لائنیں اس پہ جو کہنا چاہیں گے حکمرانوں کے لیے. سید القوم خادمہم، اس سے بڑھ کر اور نہیں ہے. تو حاکم کو رعایا کے مطابق قرآن و حدیث کی روشنی میں نرم لہجہ رکھنا چاہیے، جیسے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ آپ نے اپنے دور خلافت میں مسلمانوں کے ساتھ عدل و انصاف کے ساتھ پیش آئے ہیں. ایسے ہی حکمرانوں کو مولا علی کے ارشادات عالیہ اور آپ کے دور حکمرانی، دور خلافت کو پیش نظر رکھتے ہوئے عوام سے اچھا برتاؤ کرنا چاہیے. حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ آپ کا تینوں خلفاء کو تسلیم کرنا، یہ ان کی خلافت کا برحق ہونے کا ثبوت ہے. اور حضرت سیدنا امام حسین کا یزید کے سامنے ڈٹ جانا اس کے باطل ہونے کی دلیل ہے، یزید کے باطل ہونے کی دلیل. جی حضرت آپ اس میں قول کی روشنی میں مزید اقوال بھی آپ ذکر کر سکتے ہیں. جیسے رہنمایان اسلام کو ملے ہیں، دوسرے مذاہب میں ہمیں وہ ہادی اور رہنما نظر نہیں آتے. لہٰذا اب ہوتا کیا ہے کہ ہمارے برگزیدہ شخصیات کو
कमतर बनाने के लिए उनसे वाक़यात और अक़वाल मंसूब किए जाते हैं। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा हो रहा है सोशल मीडिया पे। जो पहले हम बात कर रहे थे। जी, आम सी एक बात होती है और उसको मौला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम से निस्बत दी जाती है। ये तो बहुत बड़ा गुनाह है उन पर झूठ गढ़ना। हाँ बेशक। अब इसका एक सादा सा हल है, खुद नहजुल बलागा में देख लें या उस बंदे को कह दें कि ये इसका रेफरेंस दे दे। जी जी, मैं लिख देता हूँ। यानी इसका हल यह है कि मैं करता हूँ कि ये मौला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम का कलाम नहीं है। इसका यानी आप कहना चाह रहे हैं कि इसका बेहतरीन हल ये है कि जो कौल लिखा जाए उसका बकायदा रेफरेंस हवाला साथ जिक्र किया जाए, सफा नंबर वगैरह। कोई देता है बगैर रेफरेंस के कोई कौल नशर करता है तो उसे हवाला तलब कर लिया जाए। जी, ये अल्लामा इकबाल के साथ भी हो रहा है। हर आम सा ट्रक शेर जो पकड़ते हैं और अल्लामा इकबाल से मंसूब कर देते हैं। मैं लिख देता हूँ कि बरादर जी, ये मेरा मखसूस लफ्ज़ होता है, बरादर जी ये इकबाल का कलाम नहीं है, ये मौला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम का कलाम नहीं है। अब आप फरमा रहे हैं जो आपका फरामीन है, तो देखें जो माल के अश्तर के नाम मकतूब लिखा आपने, वो अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर में शामिल हो गया। वो एक आला मयार का एक है अंदाज़ हुक्मरानी जो दिया गया। फिर जो इमाम हसन अलैहिस्सलाम को वसीयतनामा दिया, ऐसा नहीं है कि आपने बोला और लोगों ने याद कर लिया, बाकायदा लिखवाया। आपका तमाम कलाम जो है वो एक टीम मुकर्रर की हुई थी आपने जो लिखती थी, और वो फिर किताबी शक्ल में आ गया और मुख्तलिफ किताबों में वो नज़र आया। और फिर 400 साल बाद सैयद रज़ी ने जाके उसको नहजुल बलागा के नाम से एक जगह पे यकजा कर दिया। जी, जी, बड़े फरामीन हैं आपके, जैसे मशहूर है जिस पे बहुत ज़्यादा बात की जाती है, मुस्लिम गैर मुस्लिम बात करते हैं, कुफर से चल सकती है लेकिन जुल्म के साथ। तो देखें अब ये हुकूमतें हमारे साथ जो जी, शुक्रिया, तो बड़ी जल्दी ख़त्म हो जाती है। जी शुक्रिया। आखिरी सवाल डॉक्टर साहब, ये सब इस पर इसी तरह रोशनी डालेंगे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में हम देखते हैं कि जितना फितनों का सैलाब हमें नज़र आता है, ख़वारिज इनके दौर में थे, नवासिब इनके दौर में थे, उसके अलावा बहुत सारे हमें नज़र आता है। लेकिन वो जिस तहम्मुल के साथ सबको साथ लेकर चले हैं, ये नहीं कि उन्होंने सारे मुखालफों को उठाकर जेल में फेंक देते। हालांकि अहले बैत भी हैं, सहाबी भी हैं, खलीफा भी हैं, सारे फ़ज़ाइल हैं इनके, लेकिन वहाँ पर ऐसी पाबंदी नहीं थी कि ख़बरदार बोलने में भी पाबंदी है। और ये तो सारे मुख्तलिफ जहन वालों को, बल्कि ख़वारिज ने ही आपको शहीद किया और ये सारा कुछ किया। तो यानी जो जान के दुश्मन थे उनके साथ भी कैसे निज़ाम हुकूमत, और फिर जो गैर मुस्लिम थे उनके साथ भी अच्छा बर्ताव, किस तरह बेहतरीन हुकूमत की। तो मौजूदा हुक्मरानों के लिए उसमें क्या सबक है कि मुख्तलिफ जहन के लोग, मुख्तलिफ पार्टी के लोग, ये नहीं है कि हम पार्टी में आए हैं, हम हुकूमत में आए हैं तो दूसरी पार्टियों को हम पाबंद सलासिल कर दें, उन पर इंतकामी हमले शुरू कर दें। तो इसमें क्या रहनुमाई है हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के अमल में? दो बातें अर्ज़ करूँगा। सबसे पहली बात तो ये है, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में फितनों की कसरत का आपने ज़िक्र फरमाया। जी, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ये सवाल किया गया कि पहले खुलफा जो थे, खुलफाए सलासा, उनके अदवार खिलाफत में ये हालात नहीं थे, आपके दौर खिलाफत में ये हालात क्यों और कैसे पैदा हुए? यानी पहले इत्तेफाक था और बहुत ज़्यादा फतवाहत हो रही थी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इसका इंतहाई मुख्तसर और जामे जवाब दिया कि उनके मुशीर हम थे, हमारे मुशीर तुम। यानी जो साथ चलने वाले थे उनमें भी बहुत ज़्यादा लोग मुखलिस नहीं थे। तुम जी। और दूसरी बात आपने जो जिक्र की उसके हवाला से मैं ये कहना चाहूँगा, आपका जो कातिल था अब्दुर्रहमान बिन मुलजिम खारिजी लाइन, जब उसने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पे हमला किया, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की फ़ौरन शहादत नहीं हुई, तो आपने उसके बारे में फ़रमाया जब तक मैं ज़िंदा हूँ आप इसे कुछ नहीं कहेंगे, अगर तो मैं सेहतयाब हुआ इसका फ़ैसला मैं करूँगा, और अगर मैं दुनिया से रुखसत हो गया फिर आप भी इसको एक ज़रब लगाएंगे जैसे इसने मेरी पेशानी पे ज़रब लगाई, और आप उस एक ज़रब के साथ क़िसास और बदला लेंगे। यानी ये उनका अदल व इंसाफ था कि उन्होंने अपने कातिल के साथ बदला लेने में भी नाइंसाफ़ी इख्तियार नहीं की, अदल और इंसाफ का दामन थामा। बाकी हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बर्दाश्त, सब्र, तहम्मुल, रवादारी वो मिसाली है। इल्म व किरदार को उन्होंने अपनी पहचान बनाया, उसूलों पर डट गए, दीन और दुनिया में तवाज़ुन को कायम रखा, अपनी
انا کے لیے کبھی بھی میدان میں نہیں نکلے. تو یہ ان کی سیرت کے اہم اسباق ہیں. اگر آج بھی ہمارے حکمران انہیں اپنا لیں تو یہ دنیا جنت بن سکتی ہے. ان کے دور خلافت میں اولو العزم شخصیات سے ان کا اجتہادی اختلاف ہوا، اس کی بنا پر معاملات بہت آگے تک گئے، مگر اس کے باوجود انہوں نے انتقام کا جذبہ کبھی نہیں رکھا. بہترین. اپنے بیٹوں کو انہوں نے جو وصیتیں فرمائی، نصیحتیں کی، اگر آج ان کو پڑھ کے ان پہ عمل کر لیا جائے تو ہمارا اختلاف رائے فقط اختلاف رائے تک محدود ہو، یہ شر اور فساد کا سبب کبھی نہ بنے. بہت شکریہ، جزاک اللہ. جی اکبر صاحب، اس پر آپ تھوڑی حکمرانوں کے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ جس طرح سارے لوگوں کو ساتھ لے کر چلے ہیں اور برداشت اپنے اندر اور ان کے جہاں انتقامی ان سے بدلے نہیں لیے. جی حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک کافر کے سینے پر چڑھ گئے اور اس کو لتاڑا. اس کو جان کا خطرہ ہوا، حضرت علی المرتضیٰ کے چہرے پر اس نے تھوکا. جی. تو حضرت علی المرتضیٰ کے چہرے پر اس لیے تھوکا تھا کہ آپ کو غصہ آئے، آپ مجھے جان سے ختم کر دیں، مار دیں. اس کے بجائے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس کے سینے سے ہٹ گئے اور کھڑے ہو گئے. وہ کہنے لگا آپ نے مجھے مارا نہیں، چھوڑ دیا ہے. حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے جواب دیا، پہلے میں آپ کو ایمانی قوت سے خدا کی رضا کے لیے مار رہا تھا، اب تو نے میرے چہرے پہ تھوکا ہے، مجھے ذاتی غصہ آ گیا ہے. لہذا ذاتی انتقام علی نہیں لیتا. جو کام کرتا ہے خدا اور خدا کے رسول کی رضا کے لیے کرتا ہے. قیامت تک آنے والوں کو حضرت علی المرتضیٰ نے یہی سبق دیا ہے کہ جو بھی کام کرنا ہے، کسی سے محبت کرنی ہے تو اللہ رسول کے لیے کرو، اگر کسی سے بدلہ لینا ہے تو اللہ رسول کے لیے شریعت کے مطابق، شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے اس کو سزا دیں. مولا علی کا آخری پیغام یہی ہے کہ جو بھی کام کرنا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کے لیے کریں. آپ کی زندگی کا یہی خلاصہ اور نچوڑ ہے. بہت شکریہ. جی ڈاکٹر صاحب، اس پہ آپ ذرا 2 لائنیں ذکر کریں. بہت اچھا موضوع چل رہا ہے. دیکھیں مولا امیر المومنین علیہ السلام کے زمانے میں ہمیں اختلاف زیادہ کیوں نظر آتے ہیں؟ جی. کیونکہ فتوحات آپ سے پہلے ہو چکی تھی. اچھا. تو مسئلہ کیا ہوا کہ وہ جو نو مسلم تھے ان کی دینی تربیت کا کوئی مؤثر انتظام نہیں ہو سکا. اچھا. ایک بات. دوسری غنائم کی کثرت، غنائم غنیمتیں زیادہ اتنا آیا کہ کوفہ اور بصرہ میں عالی شان محلات بن گئے، اور وراثت میں جو مال تقسیم ہوتا تھا اتنا سونا ہوتا تھا کہ اس کو کلہاڑوں سے توڑنا پڑتا تھا. تو لوگ اب دین سے تھوڑا سا دنیا داری مفاد کی خاطر دین میں داخل ہونے لگے ہیں. لہٰذا آپ نے فتوحات کے سلسلے کو روکا اور لوگوں کی دینی تربیت کی طرف متوجہ ہو، اور اس کے لیے 2 کام کیے، ایک اپنا عمل اور دوسرا آپ کے خطبات. ان کے ذریعے لوگوں کے دین. اور دیکھیں یہ کتاب ہمارے سامنے موجود ہے جو تا قیامت ہماری رہنمائی کرتی آ رہی ہے. اب اس میں دیکھیں کتنا علوم کا خزانہ ہے یہ کتاب، یعنی بہترین رہنمائی ہے، بہترین علوم ہے. تو اس طرف آپ متوجہ ہوئے. جی بہت شکریہ آپ تینوں مہمان حضرات کا. اور آپ نے بڑی بہترین انداز میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے گفتگو فرمائی ہے. ناظرین، آپ نے دیکھا جیسے ہمارے مہمان گفتگو کر رہے تھے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کسی مسلمان کو کوئی اختلاف نہیں ہے. وہ شروع میں جو خوارج تھے وہ اس وقت تک خوش تھے جب تک صحابہ اور اہل بیت آپس میں لڑتے رہے. جب ان کا آپس میں اتفاق ہوا تو اب یہ خوارج جو ہیں انہوں نے چاہا کہ اب یہ ہمارا بس نہیں چلنے والا، اب وہ ان کے بھی خلاف ہو گئے، صحابہ کے بھی خلاف ہو گئے، اور جو اہل بیت ہیں ان کے بھی خلاف ہو گئے. تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ صحابہ اور اہل بیت دونوں کا آپس میں اتفاق اور اتحاد، وہ حضرت علی بھی چاہتے تھے، وہ صحابہ بھی چاہتے تھے، اس پہ سارے اہل ایمان خوش تھے. لیکن جو اس پہ پریشان تھے کہ آپس میں متفق کیوں ہیں، ان کو خوارج کہا گیا. تو ہمیں مسلمان بننا ہے، ہمیں مومن بننا ہے. اور مشہور حدیث جو ہمارے مہمان جو ہیں انہوں نے بھی ذکر کی، لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق. اے علی، تم سے صرف ایمان والا ہی محبت کر سکتا ہے اور تم سے صرف منافق ہی نفرت کر سکتا ہے. تو یاد رکھیے، حضرت علی عدل کی آواز ہیں، علم کا آفتاب ہیں اور حق کا معیار ہیں.